بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی مجلس میں ہم اللہ کی توفیق سے 10ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 10واں پارہ، اس کا پہلا پاؤ سورۃ الانفال اور آخری 3 پاؤ سورۃ التوبہ پر مشتمل ہیں۔ سورۃ الانفال مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان جو ایک معرکہ برپا ہوا، معرکہ حق و باطل، غزوہ بدر، جو رمضان 2 ہجری میں معرکہ ہوا اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی اور قریش کو عبرتناک شکست عطا کی۔ تو اس معرکہ کے بعد اللہ رب العزت نے 2 ہجری میں اس سورہ انفال کو نازل کیا۔ اس سے جو پہلی صورت تھی سورۃ الاعراف، اس میں اللہ رب العزت نے سابقہ امتوں کی تباہی کا ذکر کیا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو پہلا معرکہ پیش آیا اس کے اوپر بہترین انداز میں تبصرہ کیا ہے۔ مسلمانوں کو باہمی محبت، اخوت، مودت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے کرتے ہوئے اس کی بنیاد پر ایک منظم جہاد کی تیاری کرنے کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ سورہ انفال کے جو مضامین ہیں اس میں اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات کا ذکر کیا ہے، جنگ بدر کے اوپر تبصرہ فرمایا ہے، اور اسی طرح جو لوگ میدان جنگ سے بھاگ جاتے ہیں، میدان جنگ سے بھاگنے کے جرم کی سنگینی کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے جو بعض لوگوں نے خدشات کا اظہار کیا تھا، اللہ رب العزت نے ان کا شافی اور کافی جواب عطا فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کی غیبی مدد اور مسلمانوں کو ثابت قدمی کی تلقین کی ہے۔ 10ویں پارے کی ابتدا سے اللہ رب العزت نے مال غنیمت کا ذکر کیا ہے اور مسلمانوں سے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم سچے اور پکے مسلمان ہو تو جو اللہ اور اس کے رسول نے مال غنیمت کی تقسیم کا اصول مقرر کر رکھا ہے تو اس کو اسی طرح صدق دل کے ساتھ اور ایمان کی سچائی کے ساتھ قبول فرمائیں، تو اسی میں ہی آپ کی خیر اور ایک اچھے ایمان کی اور بہترین مسلمان کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان جو معرکہ برپا کروایا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت کی یہ خواہش تھی کہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ایک ایسا معرکہ برپا ہو جو حق و باطل کے اندر ایک واضح امتیاز اور لکیر کھینچ سکے، اور جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائے اور اس کے رسول کو تسلیم نہیں کرتے ان کے اوپر ایک حجت قائم ہو سکے۔ تو اللہ رب العزت نے اس حجت کو قائم کرنے کے لیے یہ معرکہ برپا کروایا اور مسلمانوں کو یہ تلقین کی، ان کو یہ بتایا کہ اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ یہ تمہاری وجہ سے یہ جنگ تم نے جیتی ہے یا تمہیں فتح نصیب ہوئی ہے تو یہ تمہارا گمان غلط ہے، بلکہ یہ تو صرف اللہ رب العزت کی توفیق، اس کی نصرت اور اس کی غیبی مدد سے ہی ممکن ہوا ہے کہ اللہ نے تم لوگوں کو ایک بہترین فتح عطا فرمائی اور مشرکین مکہ کو ایک عبرتناک شکست جو ہے وہ عطا کی۔ 10ویں پارے کے شروع کے اندر ہی اللہ رب العزت نے شیطان نے جو اس جنگ کو برپا کرنے کے لیے کردار ادا کیا تھا اس کو بیان کیا ہے کہ شیطان نے کس طرح مشرکین مکہ کو بھڑکایا اور ان کو کس قدر خوبصورت انداز کے ساتھ اس کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العزت نے کھل کر واضح آیات میں اس کی جو ہے وہ تفصیل بیان کی ہے۔ اس کے بعد جب کفار کو شکست ہوئی، مشرکین نے شکست کھائی،
تو انہوں نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ کیسا پیغمبر ہے جو اپنے رشتہ داروں کا خون بہا رہا ہے، یہ اصل میں اقتدار کا خواہاں ہے، دولت کا خواہش مند ہے۔ یہ نعوذ باللہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غلط قسم کا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس پروپیگنڈا کی بھی جو ہے وہ تردید کی اور ان کو کہا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ مسلمان یا اللہ کا نبی جو ہے یہ اقتدار چاہتا ہے، اللہ نے جو تمہیں شکست دی ہے یہ ان کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، کیونکہ تم مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے تھے، تم اللہ کے نبی کو ختم کرنا چاہتے تھے، تم اس اسلام کے آگے رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں یہ سزا دی ہے اور تمہیں یہ بتلایا ہے کہ تمہارا یہ جو عمل ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تم واقعتاً سچے ہو، دل کے صاف ہو، تو پھر اللہ کی نشانیوں کو سمجھو اور اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ۔ اور اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو اخوت قائم کی تھی اس کا ایک مظہر بیان کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ التوبہ ہے۔ سورۃ التوبہ کے شروع کے اندر بسم اللہ نہیں آتی، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن بہترین رائے یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی، تو آپ کی اطاعت کرتے ہوئے اور آپ کی اقتداء میں ہی صحابہ کرام اور اس کے بعد کسی نے بھی سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی۔ سورۃ التوبہ جو ہے اس کے دو نام ہیں، اس کو سورۃ التوبہ بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ البرات بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ توبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی توبہ قبول کی تھی جو سچے تھے اور سچے دل سے انہوں نے توبہ کی تھی، اور سورۃ البرات اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ شروع میں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، کہ اللہ نے شروع میں ہی مشرکین کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے تھے اس سے برات کا اظہار کیا ہے اور ان کو 4 ماہ کی مہلت دی تھی کہ ان 4 ماہ کے اندر اپنے معاملات درست کرو اور 4 ماہ کے بعد تمہارے ساتھ ہم اعلانیہ جنگ کریں گے اگر تم نے ہمارے خلاف کسی طرح کی بھی کوئی سازش کی۔ یہ صورت جس طرح مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تقریباً 9 ہجری کے لگ بھگ نازل ہوئی، اور اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر مقرر فرمایا اور ان کو مکہ روانہ کیا۔ اس صورت کے جو مباحث ہیں اس میں اللہ رب العزت نے عرب کے اندر مسلمانوں کو اور اسلام کو فتح نصیب کی اور اسلام پھیلنا شروع ہوا، تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اب عرب سے شرک اور مشرکین ختم ہو جانے چاہیے، بلکہ اب اس مکہ کو یا اس عرب کی ریاست کو ایک اسلامی مرکز کا درجہ جو ہے وہ حاصل ہو جانا چاہیے، اور اس میں جتنی بھی مشرکین کی رسومات ہیں یا ان کی غلط روایات ہیں ان کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسجد الحرام کے اندر مشرکین کے داخلے کے اوپر پابندی لگائی کہ آج کے بعد مشرکین جو ہے وہ بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ بیت اللہ کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا کر دیا تھا۔ اب یہ اس کی جو ذمہ داری تھی وہ مسلمانوں کے پاس تھی، تو اس لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے اس بات کا تقاضا کیا کہ اب یہ بیت اللہ جو خالص اللہ کی توحید کے لیے اور اللہ کی توحید کا ایک گھر تھا، اس کو مشرکین نے بتوں کے ساتھ ناپاک کر رکھا تھا، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اب یہ شرک کا اڈا یہاں سے ختم ہو جانا چاہیے اور صرف اللہ کی عبادت خالص ہو جانی چاہیے۔ اور جب انہوں نے مکہ کو فتح کر لیا اور اس عرب دنیا کے اندر مسلمان پھیل گئے، تو پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو عرب سے باہر کے لوگ تھے ان کی طرف متوجہ کرنے کی جو ہے وہ تلقین کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ باہر کے لوگ جو روم اور کیسر و کسریٰ ہے ان کو دین کی طرف متوجہ کریں اور ان کو دین کی دعوت دیں، اگر وہ دین کو قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ ان کے ساتھ جنگ کی تیاری کریں۔ اور اسی طرح
سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو اب تک منافقین جو پس پردہ مسلمانوں کو ہمیشہ تکلیف دیا کرتے تھے اور ان کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، اب اللہ رب العزت نے کھل کر ان کی مصلحتیں، جو مسلمانوں نے مصلحتوں کا ایک لبادہ اڑا ہوا تھا، اس کو ختم کیا اور کھل کر ان کو تنبیہ کی کہ اب تم کو ہر طرح کی جو نرمی تمہارے ساتھ کی جا رہی تھی، اب یہ تمہارے ساتھ نرمی نہیں کی جائے گی، بلکہ تمہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ اور اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مسلمانوں کو سچی محبت کی تلقین کی ہے کہ مسلمان کے دل کے اندر ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اہل کتاب سے جہاد کر کے ان سے جزیہ وصول کرنے کا بھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح جو ایک مشرکین کے ہاں ایک چلا آ رہا تھا ایک جاہلیت کا کہ وہ 12 جو مہینے تھے ان کو اپنی مرضی سے رد و بدل اور آگے پیچھے کر دیتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی ختم کر دیا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ آج کے بعد جو ہے یہ مہینے 12 اپنی ترتیب کے ساتھ مقرر کر دیے گئے ہیں، اور اسی انداز سے ان مہینوں کو آگے لے کر جو ہے وہ چلا جائے گا۔ اور اس کے بعد جنگ تبوک کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جنگ تبوک کے وقت جب مسلمانوں کے معاشی حالات اتنے اچھے نہ تھے، تو اللہ رب العزت نے جب مسلمانوں سے صدقہ و خیرات اور جنگ کے لیے کچھ مالی معاونت طلب کی، تو کچھ غریب مسلمانوں نے جو ہے وہ تھوڑی مدد کی، تو منافقین نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ منافقین کا طریقہ یہ تھا کہ جو تھوڑا دیتا اس کا مذاق اڑاتے کہ یہ غریب، اور جو اس کا زیادہ دیتا اس کا مذاق اڑاتے کہ یہ ریاکاری سے کام لے رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کھل کر ان کو اس بات کی تنبیہ کی کہ جو تم مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہو اس سے باز آ جاؤ، اگر تم اس سے باز نہ آئے تو اس دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت تمہیں عبرتناک سزا دے گا، اور آخرت کے اندر بھی تمہارا جو ہے وہ ٹھکانہ اچھا نہ ہوگا۔ اور اس صورت کے اس پارے کے آخر میں اور اس صورت کے آخر میں بھی اللہ رب العزت نے وہ لوگ جو کسی عذر کی وجہ سے جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، اللہ رب العزت نے ان کی کھل کر جو ہے وہ تفصیل بیان کی ہے۔ اس میں جو پکے اور سچے مسلمان تھے، اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کیا ہے اور ان کی توبہ قبول کر کے ان کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ اور جو منافقین تھے، جو اسلام اور ایمان ان کے دلوں کے اندر اس طرح سے پیوست نہیں تھا، اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ تنبیہ کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہو تو پھر صدق دل کے ساتھ اس کی اطاعت بھی کرو، وگرنہ تمہارا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔